السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. Welcome to the Islamic History course Connecting the Dots. آج ہم کو ماشاءاللہ کافی نئے لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو میں تھوڑا سا اوور ویو کلاس میں دے دوں گا تاکہ سب لوگ سیم پیج پہ آ جائیں انشاءاللہ. آج ہمارا 12 سیشن ہے، ماڈیول 1 چل رہا ہے ابھی، اور انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو اپنا پورا کریکولم سلیبس دکھا دوں گا. ہم لوگ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں پروفٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام تک لاسٹ کلاس میں کیا تھا. آج ہم حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر لاسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لاسٹ پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کو اسٹڈی کریں گے. آج اتوار ہے، فروری کی 13 اور رجب کی 11 تاریخ، اور اسلامی سال جو ہے 1443 1443 ہجرہ چل رہا ہے. ہمارے ریزن اس کلاس کا جو لوگ نیا ہیں ان کے لیے، کہ ہمارا ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں. اور چونکہ کلاس کا ٹاپک جو ہے وہ ہسٹری ہے، تو اسلامک ہسٹری ہے، جس کو ہم ہر پرسپیکٹو سے اسلامک ہسٹری کے اور ہسٹری کے پرسپیکٹو میں رکھیں گے کلاس کو. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملا یا جہاں پہ ایسی ضرورت پیش آئی کہ ہم چیزوں کو کلیریفائی کریں اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو مضبوط کرنے کی کوئی ایڈوائس دیں یا دوسروں سے ریکمنڈیشن لیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کو بیسیکلی اپنے آپ کو اپنے ماضی سے ایک سیکوینشل مینر میں اٹیچ کرنا ہوگا. یہ میری اپنی سوچ ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اس سے متفق ہوں گے کہ اگر ہم لوگ، کیونکہ ہمارا مائنڈ، انسان کا مائنڈ جو ہے وہ سیکوینشلی چلتا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو جتنے ہسٹوریکل واقعات ہیں ان کو سیکوینشلی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہیں گے. اور جو ایک گیپ بنا ہوا ہے بیچ میں، ہم نے بچپن سے بہت سی سٹوریز سنی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنی ہے، صحابہ کرام کی سنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ اس میں ہسٹوریکلی یا ڈیٹ وائز کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ کون سا واقعہ کس وقت ہوا تھا، کس پیغمبر کے زمانے میں ہوا تھا یا کس صحابی کے زمانے میں ہوا تھا، اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے جب ہم اپنے آپ کو ایک صحیح طریقے سے کنیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دین کے مزید قریب آ سکیں گے. اور پھر باٹم لائن ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ کنیکٹنگ آور سیلف ٹو اللہ انشاءاللہ. اچھا، یہ کورس کا سلیبس ہے. بیسیکلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ فار رائٹ ناؤ وی آر تھنکنگ کہ 8 ماڈیولز ہوں گے اس کلاس میں. ہم لوگ ابھی پہلے ماڈیول پر ہیں اور ہم نے 12ویں کلاس ہے آج، لیکن ہم نے بگننگ آف دا یونیورس کو اسٹڈی کر لیا ہے. پھر ہم لوگ پروفٹس آف اللہ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، 25 پروفٹ جو قرآن شریف میں مینشن ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا بھی ذکر کریں گے کلاس کے اس ماڈیول کے آخر میں، کہ جو کچھ لوگوں کے نزدیک یا کچھ علماء مفسرین کے نزدیک وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی لسٹ میں شامل ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم امپائرز ڈیورنگ اینڈ آفٹر پروفٹس، ہم امپائرز کا ذکر کریں گے. ظاہر بات ہے وہ اس میں کچھ زیادہ تر جو ہے وہ نان مسلم امپائرز ہیں، لیکن ان کو سمجھنا یا ان کی تاریخ کو جاننا تھوڑا سا ضروری ہے اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں. اسلامک ہسٹری کے ماڈیول 2 میں پھر ہم سیرت النبی پہ پڑھیں گے، اور اسی طرح سے خلفاء راشدین، امیyyد کیلیفیٹ، عباسد کیلیفیٹ، اوٹومن امپائر، مغل امپائر. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ہے ریزنز بھی اسٹڈی کریں گے کہ یہ جو ہماری جب اوٹومن امپائر اور مغل امپائر وغیرہ جب ختم ہوئی تو ان کی وجوہات کیا ہوئیں، خاص طور سے اوٹومن امپائر کی. اور اس کے بعد پھر ہمارا اور عرب ورلڈ کا کیا کنیکشن ہے، ماڈرن ورلڈ میں کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو اسٹیٹس کی ڈویژن ہوئی اس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں. یہ سب انشاءاللہ ماڈیول 6 میں ہوگا. ماڈیول 7 میں جو ہے پھر ہم بیسیکلی اس 21st سینچری کے پہلے 20 سال کو ڈسکس کریں گے، فرسٹ 2 ڈیکیڈز آف 21st سینچری. اور پھر نیو ورلڈ آرڈر کیا چیز ہے، اسلام ورسز مسلمس کا کہاں پہ افیکٹ ہوتا ہے،
اور پھر آخر میں پھر ہم آج کی اسلامک ورلڈ کو اسٹڈی کریں گے. پھر ہم فیوچر آف اسلام اینڈ مسلمس کے بارے میں بات کریں گے, تھوڑی سی قیامت کے بارے میں بات کریں گے, قیامت کی سائنس کے بارے میں بات کریں گے, اور پھر ڈے آف ججمنٹ اینڈ لائف ایئر آفٹر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم ریویو کریں گے جو ہم نے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے. لیکن آج ہم انشاءاللہ اپنے 12 سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ماڈیول فرسٹ کے, جس میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر ذکر کریں گے. تھوڑے سے ریمائنڈرز ہیں جو لوگ آلریڈی ہیں ان کے لیے ریمائنڈر ہے, اور جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بھی ریمائنڈر تو ان کے لیے بھی ہے, لیکن یاد دہانی ہے کہ کلاس کو پلیز کوشش کریں کہ آن ٹائم جوائن کریں, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ایون دو کہ ریکارڈنگ موجود ہوگی, لیکن اسٹل جو لائیو کلاس اٹینڈ کرنے کا جو مزہ ہے اور جو چیزیں آپ اس میں سیکھیں گے وہ پروبیبلی ریکارڈڈ سیشنز میں اتنا نہیں سیکھ سکیں گے. کیپ یور سیلف میوٹیڈ انلیس آسکنگ کوشچنز. اپنے آپ کو میوٹ رکھیے کلاس کے دوران. اگر آپ کو کوئی کلاس کے دوران جب میں بات کر رہا ہوں کوئی سوال ہے تو چیٹ پہ لکھ دیجیے, یا واٹس ایپ گروپ پہ یا واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ مجھے میسج بھیج دیجیے, لیکن چیٹ پہ زیادہ بہتر ہے. میں نے چیٹ اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے. تو اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے سوال جواب کے سیشن میں, اس سیشن کے بعد, تو آپ اپنا ہاتھ ریز کیجیے گا زوم میں, تو پھر میں جس آرڈر میں ہاتھ ریز ہوگا اس آرڈر میں آپ لوگوں کو کوشچن کرنے کے لیے کہوں گا. میری انکریجمنٹ ہے آپ سب کو کہ نوٹ ضرور لیجیے. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ نوٹس نہیں لے پاتے یا ایسی سچویشن نہیں ہوتی, لیکن پلیز آئی ریکمینڈ, ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ نوٹ ضرور لیں. اور پھر میں سلائڈس تو شیئر کرتا ہوں, ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں, لیکن اگر آپ نوٹس لیں گے تو اس میں آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ لکھنے سے ویسے ہی بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, دوسرے یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو اسی وقت اس سوال کو بھی آپ نوٹ کر لیں, پھر سوال جواب کے سیشن میں پوچھ لیں. پوری کلاس اٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. مجھے پتا ہے سعودی عرب اور پاکستان میں تھوڑا سا لیٹ ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے مہینے جب ڈے لائٹ سیونگ ٹائم شروع ہوگا تو 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. تو پھر پاکستان میں 11 بجے سے شروع ہو جائے گی کلاس, اور انڈیا میں بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر 11:30 ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے باقی انٹرنیشنل کنٹریز کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر پاسبل ہو تو آپ لوگ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ سے اٹینڈ کریں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سلائڈز ہیں میری وہ ڈائریکٹ بہت اچھے طریقے سے نظر آئیں گی, اور یا آئی پیڈ سے. لیکن یہ کہ اگر ظاہر یہ چیزیں اس وقت ریڈیلی اویلیبل نہیں ہیں تو پھر فون از جسٹ فائن. آپ اپنے کوشچن جو ہے چیٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا, اور کلاس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ گوگل فارم میں نے ایک بنایا ہوا ہے جو کہ ہمارے انفارمیشن پیج پہ اس کا لنک موجود ہے. یہ سارے سیشن ریکارڈ بھی ہوں گے. ہم نے ایک کوئز لیا ہے ابھی تک, ہم کوئز لیں گے لیکن وہ مینڈیٹوری نہیں ہے. تو میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی کوئز سے ڈر کے یا شائع ہو کے کوئز نہ لے اور اس کی وجہ سے کلاس بھی چھوڑ دے. تو پلیز کلاس مت چھوڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئز آپشنل ہے, لیکن آپ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم میں اسائنمنٹس دیتا ہوں. ابھی میں نے ایک اسائنمنٹ دیا تھا اور وہ بہت زیادہ لوگوں نے تو سبمٹ نہیں کیا, لیکن ماشاءاللہ جو لوگ بہت سیریس لے رہے ہیں کلاس کو انہوں نے سبمٹ کیا ہے. اور اسی طرح سے میں بیچ میں 1-2 اسائنمنٹس وغیرہ دیتا رہوں گا. اگین دیز آر آل آپشنل, تو جو بھی چیزیں آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو کوئی ریزن ہے تو اس میں کوئی مینڈیٹوری نہیں ہے. ایک اور ریمائنڈر سب کے لیے کہ یہ جو ہے یہ اسلامک ہسٹری کلاس ہے, کیونکہ ہم سب کے لیے بہت سی قرآن اور حدیث اور بہت سی دوسری چیزوں پر کلاسز اویلیبل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ میں سے یقیناً زیادہ تر لوگوں نے قرآن شریف تفسیر کے ساتھ پڑھا بھی ہوا ہوگا. تو میں اس کو بالکل اس کلاس کو ایک فوکس اسلامک ہسٹری کے پرسپیکٹو سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے اور چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھیں گے. اور انشاءاللہ جہاں بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلاس میں کوئی چیز سجیسٹ کرنی ہے یا مجھے آئیڈیا دینا ہے تو پلیز فیڈ بیک جو ہے اٹس آلویز ہیلپ فل. یہ کلاس ہماری ڈائنامک ہے, ڈائنامک میننگ کہ جس طرح سے آپ لوگ چاہیں گے اس طرح سے ہم کلاس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک پہ رہتے ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے فیڈ بیک سے پھر ہم کلاس کے اندر اپنی سلائڈس میں یا جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس کو پلیز مجھے فیڈ بیک دیں, میرے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیں. اچھا, آپ لوگ میرے یہ سارا پیج پہ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ آپ لوگ میرے نمبر پہ فون نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں, اور یہ ساری سلائڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی تو آپ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن سیو رہے گی. اچھا, ایک ہمارے بہت سے اچھے ماشاءاللہ اٹینڈ کر رہے ہیں لوگ اور بہت سی اچھی فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. ایک فیملی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بہت سے اچھے سجیشن اور آئیڈیاز دیے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے کوئی ایک نہ ایک دعا جو ہے وہ یاد کریں یا اس کو مے بی اسائنمنٹ کے طور پہ. تو آپ لوگوں کا یہ بہت ہی سمپل سا اسائنمنٹ ہے کہ یہ ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی.
یہ ایک دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اس کو روزانہ صبح پڑھنی چاہیے، ہر وقت پڑھنی چاہیے. تو آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ سمپلی اس کا ترجمہ تلاش کریں کہیں سے بھی، کہیں آپ کتاب سے یا انٹرنیٹ سے، اور اس کا ترجمہ جو ہے تلاش کر کے انگلش میں یا اردو میں وہ آپ میرے واٹس ایپ پہ سبمٹ کر دیں. اور اسائنمنٹ کا پارٹ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ترجمہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو آج میں اس کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا تاکہ یہ آپ لوگوں کا پارٹ آف اسائنمنٹ رہے گا. جزاک اللہ. اچھا، ہم لوگ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. ہم نے شروع سے جو ہے ساری چیزیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارا پارٹ کور کر لیا ہے. پھر بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں ان کو ہم نے کور کرنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے تو ہم نے تقریباً 3 سیشنز اس میں لگائے تھے. پھر کرتے ہوئے ہم نے لاسٹ کلاس میں سلیمان علیہ السلام اور اس سے پہلی کلاس میں داؤد علیہ السلام کے اوپر ڈسکشن کیا تھا, which is very very important for us, especially living in this country, کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی کیا راؤٹ ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے. یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ہر دفعہ سلائڈس اس لیے ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک ریفرنس کے طور پہ چیز موجود رہے. اچھا، یہ سارے پیغمبروں کے نام ہیں. یہ بھی آپ کے پاس سلائڈ رہے گی. یہ بہت امپورٹنٹ سلائڈ ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن اس میں سارے پیغمبروں کی لوکیشنز ہیں. فار ایگزامپل آج ہم اسٹڈی کریں گے حضرت زکریا, حضرت یحییٰ اور اگلی کلاس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ تینوں جو ہیں یہ فلسطین کے علاقے میں آئے تھے, یہاں پہ بیت المقدس کے قریب. اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام یہ عراق کے بالکل شمالی حصے میں تھے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ساؤتھ سے اور سے آئے تھے, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام. تو یہ بھی اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں گے نا تو آپ کو تاریخ آٹومیٹیکلی یاد ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہسٹری میں کیا ہے. حضرت حود علیہ السلام یہاں تھے, حضرت صالح علیہ السلام ادھر تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اسماعیل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا, اینڈ سو آن. تو یہ ایک اچھا سا چارٹ ہے جس کو آپ لوگ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. اور ایز آلویز آپ لوگوں کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود رہے گی. یہ بھی رف ایسٹیمیٹ ہے جس میں پیغمبر جس قبل مسیح میں یا بی سی ای میں آئے تھے. اچھا, ہر دفعہ کی طرح میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز ایک ورلڈ میپ لے کے اپنے گھر میں لگائیے اگر پاسبل ہے. جتنا زیادہ بڑا آپ لے سکتے ہیں, امیزون پہ اویلیبل ہے, دوسری جگہوں پہ اویلیبل ہے, بک اسٹورس پہ اویلیبل ہے. تو جتنا زیادہ بڑا میپ ہو اتنا اچھا ہے. لے کے اپنی وال پہ لگائیے, اپنے دوست احباب کو, بچوں کو, جو بھی فیملی میں اویلیبل ہے ان کو بتائیے. اور چونکہ یہ جو حصہ ہے مڈل ایسٹ کا, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو اسٹارٹ ود دی اسلامک ہسٹری, کیونکہ سارے پیغمبر اس ایریا میں آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے, اور آپ سمجھے یہ تھوڑا سا کلوز اپ ویو ہے. تو یہ میپس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو پرنٹ کر کے, لیکن یہ بہت ملتے ہیں اور اتنے مہنگے نہیں ہوتے, تو پرنٹ کر خرید کے لگا لیجیے. اچھا, تو بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر. زکریا علیہ السلام جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 5+ جنریشنز کے بعد آئے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی ایک شاخ سے زکریا علیہ السلام آئے, پھر ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام آئے, اور دوسری شاخ سے تقریباً 6 جنریشن آپ کہہ لیجیے عیسیٰ علیہ السلام آئے. کیونکہ ان تینوں کا بھی ایک ہی جگہ پہ یہ تین تھے اور ان کا آپس میں رشتہ داری بھی تھی, وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کا 7 دفعہ قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے, 7 times. بہت ہی نیک, پرہیزگار, متقی اور رائچس مین تھے. ایک ان کا نام تھا عمران. عمران جو ہے ان کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہوا ہے, اور ان کی اولاد سے پھر پیغمبر آئے ہیں. تو ان کی وائف کا نام تھا حنا. ٹھیک ہے, تو ایک عمران تھے, بہت نیک آدمی, جن کو بعض لوگوں کا خیال یہ کہ شاید یہ بھی پیغمبر تھے, لیکن اس کا قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے, یا حدیث میں بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. لیکن بعض علماء, کیونکہ اسپیسیفکلی بہت سی پیغمبروں کا تو نام ہے نہیں, 1,24,000 پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے, لیکن ان میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن میں. تو اس وجہ سے بہت سے دوسرے ایسے کیریکٹرز ہیں جو اس زمانے میں تھے, جو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر رہے ہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ عاشیہ سے ہوئی تھی, جو حنا کی بیوی تھی. ابھی میں آپ کو اس کا چارٹ بھی دکھاؤں گا. اور ان دونوں کی جو ہے بیٹیاں تھیں, ان میں سے ایک کا نام تھا مریم. آل عمران از فرام دا فیملی آف ابراہیم, آل عمران از آلسو دا فیملی آف عیسیٰ. تو آل عمران جو ہے ان کے فیملی سے, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ فیملی سے ہیں, اور انہی فیملی سے پھر آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے.
تو عمران فیملی بہت نیک پرہیزگار لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے. تو عمران کی وائف نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی اس کو اولاد کوئی نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں, چونکہ میرے شوہر جو ہیں وہ جو ہے اس کی مسجد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا موجود نہیں ہے تو مجھے اولاد دے تاکہ وہ ان کے کام کو کنٹینیو کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اور اللہ سے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر مجھے آپ نے اولاد دی تو میں اس کو مسجد کے مکمل کاموں کے لیے کمٹ کر دوں گی, اور وہ کوئی بھی چیز نہیں کرے گا, صرف اور صرف مسجد کی اور اپنے اللہ کی عبادت کرے گا اور مسجد کی خدمت کرے گا. اچھا, اب یہ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ بروکن لائن کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ میں بہت سی جنریشن ہیں. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, اس کے بعد ان کی کئی جنریشن کے بعد داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. اچھا, اب زکریا علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں. ان کی بیوی کا نام تھا اشیا, اور سلیمان علیہ السلام کی دوسری شاخ سے عمران تھے, حضرت عمران, اور ان کی بیوی کا نام تھا حنا. اور یہ حنا اور اشیا آپس میں سگی بہنیں تھیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے جب ان کی بیٹی مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو اب زکریا علیہ السلام ان کے کون ہوئے؟ خالو. یعنی کہ حنا ان کی والدہ تھیں, اشیا ان کی خالہ تھیں, اور خالہ کے ہسبینڈ زکریا علیہ السلام تھے, تو یہ خالو ہو گئے. اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے, اسی دور میں ہے. اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دیا وہ, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی والدہ کے خالو تھے یہ. تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ان سے بھی جڑ گیا, اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور ان کا بھی رشتہ آپس میں جڑ گیا. تو اس لحاظ سے آپ کو اگر اس کو دیکھیں, اس چارٹ کو دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبروں کا کس لحاظ سے کنیکشن تھا. اور خاص طور سے اگین چونکہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ جو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں یا کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں, تو عیسائیت کا کافی زور ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, ہمارا ان کے اوپر ایمان کتنا قوی ہے, اور ہم کس طرح سے ان کا خاندان ملتا ہے. کیونکہ دوسرے مذاہب نے, یہود و نصارہ نے اس کو بہت چینج کر دیا ہے. تو جب ہم یہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں, یہاں کی ببلیکل کتابیں پڑھتے ہیں یا ہسٹری پڑھتے ہیں, تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ انداز میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو اپنے لحاظ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اس لحاظ سے ہم اس کو کنسسٹنٹ رکھ سکیں. اچھا, سورہ مریم کی آیات ہیں 2 سے 11. یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں گا کیونکہ بہت ہی کلیئر آیات ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی, جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت ہی عاجزی سے اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. اس نے عرض کیا, اے میرے پروردگار, بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے. بھڑک اٹھا سے مراد یہ کہ وہ وائٹ بال آ گئے, بال سفید ہو گئے پورے کے پورے, اور یعنی بڑھاپے سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے, میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اور اے میرے پروردگار, میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے. مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد, یعنی کہ میرے جو بھائی بندے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد تیری راہوں پہ چلیں گے, اور میری بیوی بانجھ ہے, یعنی کہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے. تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا, اور اے میرے پروردگار اس کو بنائیے پسندیدہ, یعنی کہ وہ لوگوں کا بہت پسندیدہ ہو, لوگ اسے پسند کریں, اور اس کی مانیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے لوگوں سے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. سورہ آیات کی مزید آیات ہیں, سوری یہاں پہ میرے خیال میں آیت کے نمبر ہوئے لیکن 7 سے لے کے 11 تک ہیں. اے زکریا, یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے, اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یحییٰ کا نام بھی پرسکرائب کر دیا, یعنی کہ دے دیا نام کہ اس کا نام تم یحییٰ ہی رکھو گے. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنے لوگوں کو پیغمبری دی اور جتنے لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. تو اس نے کہا, یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا, اے میرے پروردگار, میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو, یعنی کہ میں بہت کمزور ہوں, بوڑھا ہوں. یعنی یہ وہ اب دونوں ہم میاں بیوی کی وہ عمریں آ چکی ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا, تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے, اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے.
تو اللہ تعالیٰ کی یہ مسلسل یہ معجزے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر دکھاتا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی یعنی نشانیاں ملیں تاکہ وہ بھی دین کے قریب آئیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قادر مانیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. اب ان کو یقین تو تھا اللہ پہ لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے کہا کہ مجھے کوئی نشانی دے دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی دس از ہیپننگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر، یعنی 3 دن تک تم کچھ بول نہیں سکتے، اور جو ہے یہ تمہاری نشانی ہے. اور جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کام کاج چھوڑ دو یا مسجد کو ابینڈن کر دو، تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ پھر وہ کام کاج وغیرہ تمہیں کنٹینیوس کرنا ہے لیکن جس طرح سے بھی اب تم کر سکو. پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام. تو اب انہوں نے اشارے سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، کوئی چیز اچھی ہونے والی ہے. دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اب جو بھی کام ہوں گے وہ تمہیں اشارے سے سمجھاؤں گا. تو الحمدللہ اس طرح سے انہوں نے وہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری. اچھا، تو یہ میں بیچ بیچ میں انگلش کی سلائڈ اور اردو کی مکس کرتا رہتا ہوں، جا کے جن لوگوں کو اگر اردو پڑھنے میں مشکل ہو تو وہ انگلش کی سلائڈ فالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ انٹرچینجبل ہیں. اور آپ لوگوں کو اگر کبھی بھی مشکل ہو لینگویج میں، مجھے پتا ہے بعض لوگوں کو اردو پڑھنے میں یا اردو پوری سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو پلیز وہ مجھ سے ریفر کر لیں، میں ان لوگوں کو مزید انگلش کی سلائڈس پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات سن لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دے دی. اچھا، اب اولاد جو تھی وہ جو ہے یہ ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو اب اس میں جو ہے اچھا ہاں، تو عمران جو تھے، عمران کی سوری یہ جو ذکر ہو رہا ہے، ہاں یہ عمران کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو اب جو ان کی بیوی تھی حنا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کے لیے وہ پریگننٹ ہو گئے. سو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو اب یہ ڈبیٹ شروع ہوئی کہ ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا. اچھا، اب زکریا اچھا سوری میں نے میرے خیال میں تھوڑا سا شاید میں نے جو بھی قرآن کی آیات پڑھی ہیں وہ جو کہ یہ دیکھیے میں آپ کو ایک صبح چارٹ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو وہ تو پیدا ہوئی تھی عمران کے یہاں. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے عمران کی، سوری تو اس کو ذرا تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے ورنہ میں آگے چل کے اور اس کو تصحیح کر دوں گا. تو اب حنا جو تھیں یہ ان کی والدہ تھی، انہوں نے دعا کی تھی اور پھر اور ادھر سے زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. تو زکریا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ دیا، تو وہ جو سارا ذکر ہو رہا تھا وہ بیسیکلی حضرت یحییٰ کے لیے ہو رہا تھا. ادھر ان کی اولاد بھی نہیں تھی، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم دی. تو اس کو مکس نہیں کیجیے گا. زکریا علیہ السلام کے جو ڈائلاگ سے سمجھے اللہ تعالیٰ سے وہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اور جو عمران اور حنا نے دعا کی تھی وہ حضرت مریم کی تھی. تو اب مریم کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حنا کو اور عمران کو بیٹی عطا کی تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مسجد کی کیسے خدمت کر سکتی ہے، یہ تو ایک لڑکی ہے اور ہم نے تو اولاد، ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی لڑکا ہوگا تو وہ صحیح سے خدمت کر سکتا ہے. تو بہرحال اس وقت تک عمران کا انتقال ہو چکا تھا. سو مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو وہ ڈبیٹ شروع ہوئی کہ ان کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ اب یاد رکھیے کہ عمران کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے والد کا صرف ان کی والدہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تربیت کے لیے یا مسجد کی دیکھ بھال کے لیے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ تو اب کون پورا کرے گا. تو وہاں پہ بنی اسرائیل کے دوسرے بڑے بڑے جو ہیں لیڈرز موجود تھے. تو ان لوگوں نے سب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جو ہے مریم کا خیال رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کی جو دولت ہوگی یا لیڈری ہوگی، کیونکہ وہ جو لیڈری وغیرہ سب انہی کی طرف جاتی ہے، تو انہوں نے اس کے اندر ان سے اختلاف کیا. حضرت تو اس وقت زکریا جو ان کے خالو تھے تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کی پرورش کروں گا. تو جب لوگوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن دازی کی. قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا. اس کے بعد وہ کئی دفعہ قرآن دازی کرنے، کیونکہ ہر دفعہ حضرت زکریا کا آ رہا تھا وہ لوگ مان نہیں رہے تھے. تو اس کا ذکر اس طرح بھی آیا ہے کہ وہ پھر وہ ایک پین کو پانی میں ڈالا اور اس کو پہلی دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ پانی کے کرنٹ کے لحاظ سے جس کا سب سے آگے ہوگا وہ پرورش کرے گا. جب وہ بھی آگے حضرت زکریا کا تو انہوں نے پھر نہیں مانا، تو پھر یہ پانی کا
ایک ووڈن باکس میں رکھ کے ڈالا اور اس کو کہا کہ جو پانی کے کرنٹ کے اپوزٹ جائے گا سب سے زیادہ تیزی سے وہ پرورش کرے گا. تو بہرحال ہر 3 دفعہ کرنے کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی پرورش کریں گے. اچھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کسٹڈی مل گئی. اب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر مینیج کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو مسجد تھی اس کے سارے کام کاج تھے. تو وہ چھوٹی سی تھیں, وہ ان کو مسجد میں لے کر آتے تھے اور کونے میں بٹھا دیتے تھے. محراب تھا ایک, محراب کی سائڈ میں بٹھا دیتے تھے. تو وہ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بہت دفعہ قرآن میں بھی کیا ہے. تو ایٹ ویری ینگ ایج وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں, مسجد کی صفائی کرتی رہتی تھیں, مسجد کی ٹیک کیئر کرتی تھیں. تو زکریا علیہ السلام ان کو جو ہے فریکوینٹلی وزٹ کرتے رہتے تھے. اچھا جب مریم علیہ السلام جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ابو جذابت ان کو جب ان کا وہ وقت آیا کہ ان کو پردہ کرنا تھا یا دوسرے مردوں کے سامنے وہ اس طرح اوپنلی نہیں بیٹھ سکتی تھی, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا, ایک چھوٹا سا روم ٹائپ بنوا دیا جہاں پہ وہ بیٹھتی تھیں, عبادت کرتی تھیں اور مسجد کی ٹیک کیئر کرتی تھیں. تو اب وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ جب بھی جاتے تھے ظاہر سی بات ان کا دروازہ میک شور کرتے تھے لاک ہے اور کوئی باہر سے کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت مریم کو کہیں سے کھانا پینا مل رہا ہے. تو ایک دفعہ وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے پھل رکھے ہوئے تھے جو نان سیزنل تھے, یعنی فرض کریں اگر سیب اور موسمی کا سیزن نہیں تھا تو وہ اس طرح کے پھل رکھے تھے, نان سیزنل پھل تھے. اور بھی کھانے کی چیزیں تھیں اور بہت ہی صاف شفاف اور بہت ہی اچھے قسم کا چیزیں تھیں جو ان کو باہر نظر نہیں بھی آتی تھیں. زکریا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اب انہوں نے یہ بہت اسٹرانگ میسج سمجھے, ایک پاورفل میسج ان کو دیا. حالانکہ وہ سب اللہ کے ماننے والے تھے, لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں. اور انہوں نے کہا حضرت مریم نے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے رزق دے سکتا ہے. تو اب یہ ان کے لیے زکریا علیہ السلام کے لیے ایک بہت ہی ایک میسج تھا. تو اب یہ سمجھیے کہ جو زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ابھی یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہوا تھا نا, وہ اب سمجھیے اب اس کے بعد ہوا ہے وہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے تو میں اللہ سے اولاد کیوں نہیں مانگتا. میں اپنی اولڈ ایج میں ہوں, اب میری وائف جو ہے وہ بیرن ہے, اس کی بھانج ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. تو یہ سب جو ابھی میں نے قرآن شریف کی آیات پڑھی تھیں وہ سمجھے اس واقعے کے بعد ہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے, اور پھر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دے دی. ان کا نام تھا یحییٰ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب اولاد دی تو دی اینجلس آف اللہ came to him while he was praying, اور ان کو اس وقت خوشخبری دی اور کہا کہ اللہ said, O Zakaria, we are giving you good news of a child that your wife shall conceive and bear, and we have named him Yahya. یہ اب جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, سوری یہ تھوڑی سی سلائڈز میرے خیال میں آگے پیچھے ہو گئی تھی. We have given him that name that nobody ever had that name and no one will be like this, like his qualities. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا, لیکن وہ بہت زیادہ ایک خوشی کے ساتھ شوق میں تھے. اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب سائن مانگا اس خوشخبری کی بات, اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک, اور اسی طرح سے پھر ان کی اولاد ہو گئی. پھر زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سمجھیے ان کا وہ خدمت کرتے رہے, مریم علیہ السلام بڑی ہوتی گئیں. اور پھر زکریا علیہ السلام, وہاں پہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل کی قوم کے قریب, جس نے پھر یہ روایات میں ہے, اچھا اس کو تھوڑا سا آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کا قرآن اور حدیث میں بہت ہی اوتھینٹک حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے ان کی موت کا, لیکن یہ کہ کچھ روایات ہیں ایسی جن میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس بادشاہ جو بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا تو وہ جنگل میں چلے گئے تھے کیونکہ اس نے اپنے آدمی بھیجے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے. پھر وہ کسی پیڑ کے پیچھے چھپ گئے تھے. لیکن یہ کہ یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا ریجیکٹڈ ہے. The reason I'm telling you these things اس لیے کہ یہ بات آپ سنیں گے. ایک بات میں اور جو کوشش کرتا ہوں اپنی کلاس میں کہ بہت سی ایسی باتیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں, آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کہیں بھی آپ ہیں یہاں پہ تو لوگ یہ کہانیاں سناتے ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی ذکر
صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں نہیں ہے، تو ہم وہ چیزیں ایز اے نالج، ایز اے کنیکٹنگ سم ون ایونٹ ٹو دی ادر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہمارا پورا بلیف اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح قرآن اور صحیح حدیث پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کسی ایک اپنی محرم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے ان کو قتل کروا دیا. اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کو کنٹینیو کیا، تو بعد میں یہ بھی روایات ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی وجہ سے قتل کرا دیا گیا تھا. تو یہ ساری these hadiths have been considered ضعیف یعنی weak اور been rejected. باقی اللہ عالم بالصواب، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں باقی چیزیں مشہور کیا کیا ہیں، تاکہ آپ کو اپنا فوکس انشاءاللہ اللہ کی طرف آپ رکھ سکیں. اچھا، اب یہ زکریا علیہ السلام کا یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ یہ جیروسلم ہے، یہ جیروسلم ہے، تو یہاں پہ فلسطین میں سمجھیے یہ حضرت زکریا علیہ السلام یہیں تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ رہے. اچھا، یہ چارٹ میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں. اب جو ہے ہم ذکر کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو ہم نے ابھی ذکر کر لیا. ان کا ذکر 5 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے. یحییٰ علیہ السلام تقریباً 6 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 مہینے بعد پیدا ہوئے تھے. یعنی اب یہ سوچیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد ادھر ہوئی، ان کا بیٹا ہوا یحییٰ، ادھر حضرت عمران کی جو بیٹی ہوئی مریم، تو اب ان کی سمجھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. اچھا، قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو انہوں نے یہ خاص دعا کی تھی کہ مجھے ایک بہت ہی پیور چائلڈ دینا، یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہو جو رائچس ہو. تو اس کی تفسیر علماء کرام اور مفسرین اس طرح کرتے ہیں کہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھے، بہت ہی محبت کرنے والے تھے، ان کا دل بہت نرم تھا اللہ کی مخلوق کے لیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور بہت ہی یعنی کہ سیدھے صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو ایک بہت ہی بہترین یونیکنیس یہ دی تھی کہ وہ ہر وقت صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور یاد کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. حضرت ببلیکل سورسز کے مطابق یعنی یحییٰ علیہ السلام جو ہے تقریباً 36 BC میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ وہ تقریباً 42 ایئرس کے تھے. تو صاحبت ان کی عمر سمجھیے کہ اتنی نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب سورہ مریم میں ہی حضرت یحییٰ سے خطاب کرتے ہوئے سورہ مریم کی آیات 12 اور 15 میں ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت و دانائی بچپن ہی سے، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت. یعنی سوز و گداز جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ بہت ایموشنلی اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کا دل ہر وقت بہت زیادہ نرم رہتا تھا، اور بہت ہی پاکیزہ تھے، پاکیزگی تھی ان کے اندر، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے والا تھا. ایک اور جو فیچر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خودسر اور نافرمان نہیں تھا. یعنی کسی بھی چیز پہ وہ اپنی خودسری یا کسی چیز کی اپنے والدین کی یا اللہ کی کسی کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور سلام اس پر، ہاں میرے خیال میں یہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے، آذر نے سوال پوچھا ہے کہ جو ہے وہ 6 مہینے بعد ہوئے تھے یا 6 مہینے پہلے. غالباً جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے وہ 6 مہینے بعد ہوئے تھے، لیکن ہم اس کو ابھی انشاءاللہ پیچھے جا کے دوبارہ سے چیک کر لیں گے. ایک اور سوال ہے کہ یحییٰ the same person that Christians refer to as John the Baptist. I think so، کیونکہ حضرت یحییٰ غالباً وہی تھے، اللہ عالم، اس کو بھی ہم ابھی کنفرم کر لیں گے. اور سلام اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئی، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، جس دن ان کی ولادت ہوئی اس کو سلامتی قرار دیا، جس دن ان کی موت آئے اس کو سلامتی قرار دیا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھائے جائیں گے یعنی تو اس کو بھی سلامتی قرار دیا. اچھا، تو جب یہ انگلش کی سلائیڈ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر پتہ وہ
پریچ تو وہی کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو جو بھی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی توریت، تو وہ وہی چیز پریچ کر رہے تھے. تو ان کو پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر جب پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کمیونیکیشن کرتا ہے مختلف انداز سے، وحی کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیسیکلی 5 کمانڈمنٹس دی تھیں. ایک یہ کہ ورشپ اللہ اینڈ ڈونٹ ایسوسیٹ اینی گاڈ ود ہم، یعنی اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو شریک نہیں کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. نماز پڑھنے کی ان کو ہدایت تھی، اور نماز کے اندر خاص طور سے ادھر ادھر اپنا چہرہ نہ موڑیں، اور اللہ از واچنگ یو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھیں تو صرف اللہ کو ذہن میں لا کے سیدھے فوکس کر کے پڑھیں. اور اس کے علاوہ پھر رمضان کے تو اس وقت روزے نہیں تھے، لیکن روزے رکھیں یعنی ٹو فاسٹ، تو روزے رکھیں. ٹو گیو صدقہ یعنی چیریٹی دیں. اور پھر یہ کہ اللہ کمانڈز یو ٹو ریممبر ہم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر وقت اس کو یاد رکھو. تو بیسک جو بلیفس ہیں ہمارے سمجھیے جو توحید ہے ہماری، وہ اسی ساری کی کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت سی ایگزامپلز اور انالوجیز باقی چیزوں کے بارے میں سب دی گئی تھی انہیں. اچھا، بنی اسرائیل میں اس کا جیسے میں نے ذکر کیا، بنی اسرائیل میں ایک ٹائرنٹ رولر تھا، اور جو ہے اٹ از رپورٹڈ دیٹ رولر کل یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. اور اگین بیبلیکل سورسز کے مطابق 36 بی سی، یعنی بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اچھا یہ پرابیبلی کچھ، ہاں یہ میں سوچ رہا ہوں یہ پرابیبلی غلط انفارمیشن ہے، یہ کسی میں بھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈیتھ کی ڈیٹ ہے، بس اس کو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بالکل قریب تھے، تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو کر دیں گے. میں سلائڈس میں اس کو کریکٹ کر دوں گا، جب آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ I'll make sure کہ اس کو کریکٹ کر دوں گا. اچھا، اب یہ بھی بیسیکلی وہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر آخری عمر میں جب وہ چلے گئے تھے شہر چھوڑ کے، تو وہ ڈماسکس گئے تھے، اور یہاں پہ ان کی قبر ہے. تو یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کا مزار ہے، لوگ کہتے ہیں، اللہ عالم، کیونکہ اتنی پرانی بات ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ کنفرم کرنا آسان نہیں ہے. اچھا، مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں آج، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک کنیکشن مل جائے، پھر تاکہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں اگلی دفعہ، تو پھر وہ آپ کو زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا کنیکشن آپ کے ذہن میں ہو. مریم بنت عمران، ڈاٹر آف عمران، مدر آف عیسیٰ، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. شی از دا اونلی وومن نیمڈ ان دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک واحد خاتون کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً 70 دفعہ ذکر کیا ہے، اور اینڈ ایکسپلسٹلی آئیڈینٹیفائز ہر ایز دا گریٹسٹ آف آل وومن. یہ حضور اکرم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں ان کو اس دور کی جو ہے پوری دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت کہا گیا ہے. اس کے بعد حدیث کا تسلسل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے دور میں وہ سب سے بہترین عورت ہیں، اور پھر ان کی امت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سب سے بہترین خاتون ہیں. تو ان 3 خاتون کے بارے میں ذکر ہے. اور ایک اور چوتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھیں جنہوں نے پالا تھا، بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، ان کا بھی مقام بہت بڑا ہے، یہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو ان کا ذکر حضرت مریم کا سمجھے 3 مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اور پھر 4 مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور پھر جو 19 سورہ ہے وہ سورہ مریم کے نام سے، جس کے اندر ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اور یہ ہے کہ ایون دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی مریم کو جو ہیں وہ عیسائیوں کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ فگر ہیں، اور لیکن یہ کہ قرآن شریف جو ہے وہ بائبل سے بھی زیادہ حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے قرآن میں. تو یہ سب چیزیں سمجھیں ایک سائن ہے ہمارے لیے. سورہ مریم کی آیات 16 سے 26 کا ترجمہ ہے، اور اب ذکر کیجئے اس کتاب قرآن میں مریم کا، یعنی قرآن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. بس ہم نے، یعنی اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ وہاں پہ اسی مسجد میں رہتی تھیں، حجرے میں رہتی تھیں، تو ان کو ایک شرقی گوشہ یعنی کہ کونے میں جا کے وہ اپنا وہاں پہ بیٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. پس ہم نے بھیجا، یعنی لوگوں سے ہٹ کے چلی گئی، بالکل اکیلے میں ہو گئی، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، تو اس نے صورت اختیار کی
یعنی ایک انسان کی صورت اختیار کی، تو مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ ایک انسان کی شکل میں بہت ہی صاف شفاف کپڑے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور بہت ہی خوش شکل انسان ان کے سامنے آیا. تو مریم علیہ السلام نے کہا میں رحمان کی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم کوئی متقی شخص ہو، یعنی اگر تم اچھے آدمی ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے پاس تم نہیں آؤ. اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو مریم نے کہا، مریم علیہ السلام نے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، مجھے آج تک کسی انسان نے، کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو اور نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں کہ میں کہیں خدا نخواستہ جا کے اپنی راتیں کہیں اور گزارتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نیک اور پاک باز بنایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب بشارت دی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایسے ہی ہوگا. آپ کا رب فرماتا ہے ایسے ہی ہوگا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی ہم تمہیں اولاد دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور حالانکہ جو نارمل طریقہ کار ہوتا ہے دنیا میں بچے پیدا ہونے کا، اس سے الگ کر کے تمہاری پاکیزگی کو ویلڈ اور کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ اولاد دی جا رہی ہے. تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا. یعنی اب روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کو وہ پورے 9 مہینے ایسا نہیں ہوا کہ ان کو رکنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حمل ٹھہر گیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد اللہ عالم، لیکن ان کو بہت جلدی اولاد ہو گئی تھی. تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی. یعنی ان کے جب پیٹ میں بچہ آ گیا تو وہ اسے جب وہ گھبرائیں، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پہ بدچلن ہونے کا اور بد کردار ہونے کا الزام لگائیں گے، تو اب میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، اور وہ ایک تھوڑی سی دور جگہ چلیں گے جہاں کوئی نہیں تھا. پھر لے آیا اسے درد ذہ کھجور کے تنے کے پاس. پھر جو ڈلیوری کے وقت پین اٹھتا ہے تو وہ ان کو پین اٹھا تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچی. اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. یعنی اب ان کو سوچیں ایک تکلیف بھی ہے، تکلیف تو اللہ عالم کیونکہ وہ اللہ کے نبی پیدا ہونے والے ہیں، لیکن یہ کہ جو مین ان کو تکلیف ہے وہ اس بات کی تکلیف ہے کہ میں لوگوں سے کیا کہوں گی، میں کیسے پروف کروں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں کوئی بدکار یا بدچلن نعوذ باللہ عورت نہیں ہوں. کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی، یعنی کہ میں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی، میں مر چکی ہوتی تاکہ ایسا کوئی سلسلہ میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں. تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہوں. یعنی کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی فرشتے نے، یا یہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ آپ غمگین نہ ہوں، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. یعنی وہاں پہ ایک سمجھے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی دے دیا جس کے اندر طاقت بھی تھی اور فریشنس بھی تھی، جو اس کو پی کے وہ اس کو اپنے آپ کو سنبھال سکتی تھی. اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے. اب کھجور کے تنے جن لوگوں نے، آپ لوگوں نے کھجور کے درخت دیکھے ہیں، وہ کھجور کے درخت اتنے پتلے تنے والے نہیں ہوتے، ہلکے اچھے خاصے موٹے ہوتے ہیں. تو ان کو اب حضرت مریم علیہ السلام اس کے سمجھے اس کے پیڑ کے بالکل نیچے کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ ہلا کیسے سکتی تھی؟ لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے صرف سمجھے اس پہ ہاتھ لگایا ہوگا یا ہلکا سا اس کو شیک کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں. تو انہوں نے جب اپنی طرف ہلایا تو اب اوپر سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں. بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں، یعنی کہ اس زمانے میں بات نہ کرنے کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اشارے سے اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے یہ بچہ، کہاں سے لے کے آئیے، کیا چکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں نے تو روزے کی منت مانی ہوئی ہے، میں تو روزے سے ہوں اور میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. سبحان اللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک نبی دینے کا پلان بنایا بغیر کسی باپ کے، اس کے بعد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فریش کرنے کے لیے اور تکلیف سے تھوڑی سی بہتری حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور دی، پانی دیا،
اور ان سے کہا کہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. یعنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے, یعنی کہ جب انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, اس کی جو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ کسی طرف ایک دم ایک ہی فوکس ہو کے کسی چیز کو دیکھیں اور اس سے آپ کے دل کو بہت سکون مل رہا ہو, تو آپ کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی آ جاتی ہے, تو آنکھوں میں پھر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے, اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو تو اسے اشارے سے بتا دیں کہ آپ نے نظر مانی ہے. اچھا, سورہ مریم کی آیت 27 سے 36 پر ہے. پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس. لوگوں نے کہا, مریم یقیناً تم ایک طوفان گڑ لائی ہو. یعنی اب لوگوں نے دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے جو لیڈرز تھے, جو آلریڈی زکریا علیہ السلام کے مخالف بھی تھے, چونکہ وہ لیڈر بن چکے تھے اس وجہ سے ان کے خلاف نہیں جاتے تھے, اور پھر انہیں اندازہ تھا کہ یہ زکریا علیہ السلام ہی اس کو پال رہے ہیں. تو اب ان کے ذہن میں ساری چیزیں دوبارہ آ گئیں کہ زکریا علیہ السلام کو نہیں دینا چاہیے تھا, انہوں نے اس کی صحیح ٹیک کیئر نہیں کی, اور یہ خدا نخواستہ کسی گناہ کر کے بیٹھ گئی ہے, اینڈ سو آن. اے ہارون کی بہن. اچھا, ان کی اتفاق ایسا ہے کہ ان کی بھی بھائی کا نام ہارون تھا, یعنی ان کے بھائی کا نام ہارون تھا, اور جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں ان کا بھی نام مریم تھا, اور ان کے ایک بھائی کا ہارون تھا. تو یہ دونوں کو مکس نہیں کیجیے گا. قرآن میں ہے کہ ہارون کی بہن, نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی, تو تم نے یہ پھر کیا سے حرکت کی؟ یعنی تمہارا والد برا آدمی ہوتا تو چلو تمہارے خون میں آیا ہوا ہے, نہ تمہاری والدہ بدکار تھی, تو یہ سب چیزیں کیسے ہو گئیں؟ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بچہ پڑا ہے؟ یعنی جب انہوں نے اشارے کیا کہ اس سے پوچھو, تو انہوں نے کہا, ہم یہ گود میں بچہ پڑا ہے, ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی. اس بچے نے کہا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے. جہاں کہیں بھی میں ہوں گا, اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں. اب آپ صرف سوچیے, یہ سب بھی انسان ہیں, یہ سب بھی نارمل طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایسے میریکلز ابھی اپنے زمانے میں پروبیبلی ایسے نہیں دیکھے, لیکن اب وہ ایک ایسا میریکل دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ یعنی کہ ابھی پیدا ہوا ہے, اسی دن وہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, اور وہ صاف باتیں کر رہا ہے کلیئرلی, اور الفاظ بھی ایسے استعمال کر رہا ہے کہ وہ لوگ دنگ رہ گئے. اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, میں نبی ہوں, اور میں کہیں بھی ہوں گا, لیکن اس نے مجھے تاکید کی کہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو. اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا, اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. اب دیکھیے, ان کو بھی والدہ کے ساتھ بھلائی کا وہ دیا ہے جس طرح سے حضرت یحییٰ کو دیا تھا. اور اس نے مجھے تند خو بدبخت نہیں بنایا, یعنی کہ میری زبان میں اور میری طبیعت میں تو کوئی ایسی سختی اور زبان میں خرابی نہیں رکھی. اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا, اور اس دن جس دن میں مروں گا, اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ تو حضور اکرم سے مخاطب ہے, تو وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے حق کی بات. یعنی کتنا کلیئر ہو گیا. قرآن شریف نے وہ تمام شک و شبہات جو اس دور کے لوگ تھے, یا مسلمان ہو گئے تھے, یا ایون جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو عیسائی بھی تھے, اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرتے تھے کہ یہ سچے آدمی ہیں, صادق اور امین ہیں. اب ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے وہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. اللہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ اس سے پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو اس کو تو عیسائیوں نے بیٹا بنا دیا اللہ کا, اللہ کے شایع نشان تو یہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پھر سورہ احد میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نہ کسی کی وہ اولاد ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت کلیئرلی یہ سب کچھ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو بیٹا بنائے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون, اور وہ ہو جاتا ہے. اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی, تو تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں مختلف آیات بھیج کر وہاں کے ان حالات کے مطابق, اور کبھی کبھار ڈفرینٹ انداز سے بھی, لیکن زیادہ تر ان حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ آیات بھیج رہا ہے, نشانیاں بھیج رہا ہے, پیغمبروں کی سٹوریز سنا رہا ہے, اور تمام چیزیں کر کے, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی, جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں
اس دین کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کو اگر وہ اس وقت ذہن میں چیزیں لڑائیں تو ان کو صاف صاف کلیئر ہو جاتا تھا کہ اٹ ڈز میک سینس. لیکن یہی چیز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، خاص طور سے اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ کی راہ میں وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو تمام چیزیں کلیئر ہونے کے باوجود بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آخری نبی نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت دوسرے پیغمبروں کو وہ رتبہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا. پھر سورہ اچھا یہ تو آیت ہو گئی. اچھا اب اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ پورا سلسلہ بنا. بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پھر نیچے سلسلہ چلا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر ہم اگلے ہفتے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اٹ وڈ ہیو بین بینیفیشل فار آل آف یو. آپ لوگ انشاءاللہ ابھی ہم کوشچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں اس کے بعد. تو ابھی ہم اچھا آج سے تھوڑا سا مزید اس کو اسٹرکچر کر رہے ہیں. ہمیشہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ پہلے کلاس ہوئی، اس کے بعد پھر چھوٹا سا کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا، جس میں صرف چھوٹے چھوٹے سوالات اگر آپ لوگوں کے ہیں اس کلاس کے بارے میں تو وہ پوچھ لیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن سیشن ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر بات ہے بہت سی جگہوں پہ کافی دیر ہو چکی ہے، تو اگر کسی کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے ایٹ دس پوائنٹ دیٹس فائن انشاءاللہ. پھر ہم کوشچن آنسر اگر کسی کو ہے تو وہ رک جائیں، سوالات پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر اوپن ڈسکشن ہوگا جس کے اندر پھر تفصیل سے اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہے یا پوچھنا چاہ رہا ہے یا کسی ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر ہم کریں گے. جزاک اللہ خیرن فار اٹینڈنگ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.